اللہ کے یہ دو نام لطیف اور ودود ہوں گے. یہ فقیر کی بات یاد رکھیے گا. جس معاشرے میں جس زبان پہ یہ دو نام ہوں گے لطیف اور ودود، اللہ پاک جل شانہ ان کی نسلوں میں کیا کمی نہیں دے گا. اس کی پوری لسٹیں ہیں، اس کی فہرستیں ہیں، اس کا پورا ریکارڈ ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں کو کیسے پالے گا، کیسے سنوارے گا، اور ان کی نسلوں کو اللہ کیسے مالا مال کرے گا. اس کا پورا نظام ہے. جن کے بولوں کے بول لطیف اور ودود کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، جن کی سانسوں میں لطیف اور یا لطیف اور یا ودود اور رچی بسی ہوئی ہیں، جن کی سانسوں میں، جن کے جذبوں میں یا لطیف و یا ودود چل رہے ہیں، جن کی زندگی میں یا لطیف و یا ودود ہے، وہ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں. وہ ایک تسبیح پڑھنے پر دھیان والی، وہ ایک تسبیح پڑھنے پر تصور والی، وہ ایک تسبیح پڑھنے پر اللہ کے تعلق والی، وہ ایک تسبیح پڑھنے اللہ کی ذات عالی کے قرب والی، وہ ایک تسبیح پڑھنے گڑ گڑا کے، وہ ایک تسبیح پڑھنے مانگ کے، وہ ایک تسبیح پڑھنے پر بھکاری بن کے، وہ ایک تسبیح پڑھنے سائل بن کے، وہ ایک تسبیح پڑھنے منگتا بن کے، وہ ایک تسبیح پڑھنے محتاج بن کے، وہ ایک تسبیح لاکھوں تسبیح پہ غالب ہے. وہ ایک تسبیح لاکھوں تسبیح پہ غالب ہے. معاشرے کے دکھ اور کانٹے چنتے جائیں، چپ کر کے چنتے جائیں، پھول بکھیرتے جائیں. صلہ کیا ملے گا؟ آنکھیں کھول کے سن لیں. صلہ کیا ملے گا؟ دل کو متوجہ کر کے سن لیں. صلہ کیا ملے گا؟ میری طرف دیکھ کے سنیں. صلہ کیا ملے گا؟ اپنی توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کے سنیں. صلہ یہ ملے گا. پھر سنیں بات. لوگوں کے لیے کانٹے چنتے جائیں اور پھول بکھیرتے جائیں. صلہ کیا ملے گا؟ صلہ یہ ملے گا آپ کی نسلیں کبھی کانٹے نہیں چنیں گی، آپ کی نسلوں کے لیے پھول ہی پھول ہوں گے. رزق کے پھول، صحت کے پھول، خوشیوں کے پھول، تونگریوں کے پھول، آنسو امیدوں کے پھول، سکھ سکون کے پھول، چین راحت کے پھول، عافیت برکت کے پھول، نسلوں کے لیے پھول ہوں. کیوں؟ حالات اور تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے زمانے کے لیے زندگیاں تنگ کی. پچھلے دنوں لاہور کا ایک مشہور بدماش تھا، 1950-60 تک رہا ہو، 60-65 تک، بس مشہور بدماش تھا لاہور کا. میں نام نہیں لیتا. ان کا خاندان میرے پاس آیا. ان کے حالات مجھے کس نے بتایا؟ انارکلی میں ایک مسجد ہے، چکو والی مسجد، گنبد روڈ پہ، انارکلی میں. اس مسجد میں ایک صاحب ہوتے تھے، خورشید صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت ہو گئے. وہ اس کے یار تھے، ساتھی تھے، وہ بھی اسی دنیا کے آدمی تھے. رب نے زندگی بدلی اور زندگی اللہ کا نظام بدلا. وہ بدل گئے. خورشید صاحب سے میری چند نشستیں ہیں، چند ملاقاتیں ہیں خورشید صاحب سے. تو خورشید صاحب نے مجھے اس لاہور کے کنگ کا بتایا جس کا لاہور میں سکہ چلتا تھا. سنا ہوئی تھی بات، میں سنی ہوئی، بڑے حالات عجیب و غریب بتائے. اس کا خاندان میرے پاس آیا. میں کسی کی نشاندہی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اشاروں کی نایوں میں بھی نہیں بتاتا. رب نے جس کے پردے رکھے ہیں پردے ہی رہیں. لاہور پہلوانوں کا شہر ہے، ہر علاقے میں کنگ ہوتا ہے. لاہور صدیوں سے پہلوانوں، آج بھی پہلوانوں کے کھاڑے ہیں. کہاں کہاں ہیں آپ نے مجھے بتانے ہیں. ایک دو کا مجھے پتا ہے جہاں زور لگتا ہے. پہلوان لنگوٹ باندھ کے کشتیاں لڑتے ہیں. ٹیلی نار کے نمبر پہ مجھے ضرور بتائیں گے. مجھے اس دن بیٹے کہنے لگے ہمیں پہلوانوں کی کشتیاں دکھائیں. میں کہ مولانا کہاں سے لے آؤں پہلوان؟ ہے ایک جگہ اکھاڑا ہے، ایک جگہ ہمارے مخلص ہیں وہ لے کر گئے، وہ نہیں تھا، بند ہو گیا. ایک جگہ ہے، پھر ان کو دکھایا کہ یہ ہوتا تھا کھیل جس میں زندگی کی بہترین ایک لاجواب صحت مندی بھی ہوتی. تو مجھے پہلوانوں کا بتائیں، ضرور بتائیے گا. باتوں سے بات نکلی تو کیا بات؟ ہاں وہ ان کے ساتھ تھے. ان کا خاندان آیا اور اس خاندان کے جو حالات ہیں نا، یقین جانیے میں دنیا کے جتنے دکھ کے الفاظ چنوں، الفاظ ختم ہو جائیں. غم کے لفظ چنوں، ختم ہو جائیں. کرا آہ کے لفظ چنوں، ختم ہو جائیں. اس وقت جس چیز پہ ہاتھ رکھتے تھے انہی کی ہوتی تھی.
کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ ان سے وہ چیز خالی کروا لیں یا واپس لے لیں، ان کی ہوتی تھی۔ جس پہ ہاتھ رکھتے تھے انہی کا وہ مال ہوتا تھا۔ کون مائی کا لال دنیا میں آیا ہے جو ان کے آگے ان سے چھین سکے، ان سے لے سکے؟ پر زندگی تھوڑی ہوتی ہے ان چیزوں کی، ان چیزوں کی زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، اور یا لطیف و یا ودود کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی زندگی ہوتی ہے۔ یا لطیف و یا ودود کی بڑی زندگی لمبی ہوتی ہے، بڑی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ یہ کریم سے مانگنا، جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج وہ لفظ آپ کو مزید سمجھ آئیں گے، جو لوگوں کی جیب سے نکلا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو تو نے اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو لوگوں کی جیب سے تو نے کسی بہانے سے، کسی انداز سے، جیسے بھی ہے، میں وضاحت نہیں کرتا، لیا ہے، وہ تیری جیب میں نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے۔ رب کھلا کے بھی دکھائے گا، پلا کے بھی دکھائے گا، پہنا کے بھی دکھائے گا، اور چھاؤں میں بٹھا کے بھی دکھائے گا۔ تپتی دھوپ نہیں، چھاؤں، چھاؤں۔ جو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے اور جو اللہ کے خزانوں سے تو نے پایا ہے، اللہ کر کے دکھائے گا۔ یہی الفاظ ہیں حضرت علی کی دعا کے، یہی بول ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو۔ اللہ کے خزانوں سے حضرت علی پکار کے فرما رہے ہیں لوگوں کو پکڑ کے کہ دیکھو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو۔ اور چونکہ تسبیح خانہ اللہ کے خزانوں سے لینا سکھاتا ہے، اور اس لیے تسبیح خانے کو تکلیف پہنچی جو بندہ تسبیح خانے کے ممبر پہ آیا اور ممبر پہ آ کے خود لینا شروع کر دیا، اس لیے تکلیف پہنچی تسبیح خانے کو۔ اور تسبیح خانہ اس کا نام پکار کے لوگوں کو کہہ رہے، لوگوں اس بندے سے ہٹو، اس بندے کو دور کرو، اور لوگوں کو پیغام دو، خیال کرنا اس بندے سے بچ کے رہنا کہ تسبیح خانے کے ممبر کو بیچ رہا ہے۔ جن زبانوں میں یا لطیف و یا ودود ہوگا، اور جو اللہ کے خزانوں سے لینا چاہیں گے، اور جو ان کالی تھیلی کے دانوں میں پڑھ کے پھونک کے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی اس کی جو اختتامی دعا ہوگی نا، کالی تھیلی کی جو اختتامی دعا ہے وہ 10 محرم کو صبح 10 بجے ہے۔ اس کالی تھیلی، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، اس کی جو اختتامی دعا ہے، الوداعی دعا، وہ 10 محرم 10 بجے ہوگی، اور آپ لنگر خوب دل کھول کے لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے، سخاوت کی انتہا کر دیں گے۔ یہ زندگی کا سبق ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود کو اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں، ایک تسبیح پڑھنے سے، آپ زیادہ نہ پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، پر گڑ گڑا کے پڑھیں، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹوک کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، ٹوک کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، سائل بن کے پڑھیں۔ اچھا، یہاں ہم نے اس کی مشق کرنی ہے، سنیں غور سے، پہلے میری بات سن لیں، اس کی ہم نے یہاں مشق کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ کیا؟ جیسے نا استاد میری حضرت مجھے اپنے سامنے بٹھا کے فرماتے تھے مراقبہ کر، ڈوب جا، میں مراقبے میں بیٹھتا تھا، مراقبے میں بیٹھتا تھا، فرماتے تھے نہیں توجہ نہیں بنی، تیری توجہ بنتی تو میرے دل پہ توجہ آتی، میں توجہ دے رہا ہوں تو لے نہیں رہا، میں توجہ دے رہا ہوں، تارے توجہ لے میری، جی حضرت ٹھیک ہے، اب توجہ کی، ہاں اب تھوڑی سی بنی تھی پھر ٹوٹ گیا تھا، اب توجہ پھر بنا۔ یہ استاد سامنے بٹھا کے فن سکھاتے، کوئی بھی فن۔ اسی طرح تسبیح خانے میں بیٹھ کے ہم نے اللہ سے توجہ لینے، اللہ کی طرف توجہ کرنے، اور صرف اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کا فن سیکھنا ہے۔ نام کس کا اور دھیان کس کا؟ یہ فن سیکھنا ہے۔ اچھا، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ فائدہ سن لیں، پھر جب بھی اللہ کا نام لیں گے توجہ ہو جائے گی، توجہ ہوگی، یہی توجہ تو اولیاء کی صفت ہے، یہی توجہ تو ولایت کا راز ہے۔ یوں ہاتھ اٹھائے کام بنوا لیا، کہتے اس کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، وہ سنتا ہے تو ذرا توجہ تو بنا۔ یہی تو توجہ آپ کی زندگی میں کام آئی، آپ کی نسلوں کا سرمایہ بن جائے، اور یہی توجہ آپ کی نسلوں کے لیے حیرت انگیز برکتوں خیروں کا ذریعہ بن جائے۔ یہی توجہ، یہی توجہ۔ کیا خیال ہے؟ کیا کریں گے؟ ہے جی؟ توجہ کیسے بنائیں گے؟
यहां बैठ के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे बताएं? यह तवज्जो अभी बैठ के हम एक तस्वीर में अल्लाह से अपनी तवज्जो मनवाएंगे और एक तस्वीर में अल्लाह के साथ बारगाह में अपनी तवज्जो करेंगे। एक तस्वीर में अल्लाह को अपनी तवज्जो बताएंगे, दिखाएंगे। एक तस्वीर, इस तस्वीर पढ़े तस्वीर ना, अभी नहीं पढ़ते, अभी पहले तवज्जो बनाए। अब मैं तवज्जो बनाने का तरीका बताता हूं, पहले सुन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब नमाज के लिए खड़े होते थे पहले बैठ जाते थे, खड़े नहीं होते। नमाज नफिल है, बकिया नमाज है, उसकी बात कर रहा हूं, जमात की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। पहले नमाज के लिए खड़े हो, पहले बैठ जाते थे और बैठ के पहले नमाज का मुराकबा करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे? हाँ, और अपने आप को कहते थे अली, नाम अली था, बिन हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे। अली किस हस्ती के सामने आया है? अल्लाह, ऐसी हस्ती जो वरान वरा है, फिर अल्लाह की सिफात बयान करते हैं। वो हस्ती कादिर है, मुक्तदिर है, अलीम है, खबीर है, बसीर है, गालिब है, तो उस हस्ती के सामने आया। तो सोच, उस हस्ती से बातें करने का तरीका भी आता है तुझे? हालांकि उनको नहीं आता था, और किसको आता था? और जिनके जरिए पूरी दुनिया को मिला अल्लाह से बातें करने का सलीका, अल्लाह से मांगने का सलीका। फिर फरमाते थे अल्लाह से लेना भी आता है, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, अपने से बातें करते थे। क्या? पहले अपने आप को तैयार करते थे कि अल्लाह के सामने हाजिरी है और अल्लाह की से बातें करनी है, और अल्लाह के हुजूर नमाज के नाम पे पेशी है, अल्लाह के हुजूर नमाज के नाम पे पेशी है। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, खुद वकील मखसूस लिबास पहन के जाता है, ख्याल करना। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो खुद मखसूस लिबास पहन के जाता है, ख्याल करना। अदालत में पेशी है, बड़ी अदालत है, बड़ी अदालत है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे हाई कोर्ट में ले गए। हाई कोर्ट में टाट कारपेट बिछे हुए थे। मैंने कहा अब्बा ये कारपेट क्यों बिछाए हैं? मैं कहा अब्बा सही कारपेट क्यों बिछे गए? फरमाया पांव की आहट भी जज की तवज्जो उधर दिला के उसके फैसले में गलती हो सकती है। इतनी तवज्जो, नाम किसका और ध्यान किसका? पहले ये सीख ले, फिर एक तस्वीर में काम बन जाएगा। पहले ये सीख ले, पहले ये सीख ले, फिर एक तस्वीर में काम बन जाएगा। कि बरामदे में कारपेट बिछे हुए थे, जूतों की टक टक और आहट भी काजी की तवज्जो को इधर उधर न करा सके। आज हम उसको जस्टिस कहते हैं, जज कहते हैं, अरब में उसको काजी कहते हैं, उसकी ना इधर उधर करा सके। इसी तरह एक तस्वीर, बस एक तस्वीर, एक तस्वीर ऐसी जिस एक तस्वीर में अल्लाह का ध्यान हो, या लतीफ हो या लतूफ, एक तस्वीर, एक तस्वीर। और एक तस्वीर में अल्लाह का ऐसा ध्यान हो कि अल्लाह को तरस आ जाए। मैंने बंदे को, फरिश्तों को कहा, अल्लाह पाक इधर आओ सारे फरिश्ते, जी हुजूर, ना तुम्हारे अंदर चाहते रखी है, ना भूख रखी है, ना प्यास रखी है, कुछ भी नहीं रखा। बैठने पुरानी बात याद आई। एक बंदा करवटें ले रहा था, मैंने कहा करवटें क्यों ले रहे थे? कह रहे गैस फंसी हुई थी, गैस फंसी हुई थी, अब निकालता हूं तो शोर आता है करवट। मैं कहा अल्लाह तेरी इस करवटे में अल्लाह को तरस आएगा। अल्लाह ने जरूरतें जो लगा रखी है, ये मजबूरियां इंसानों को लगाई हैं। फरिश्तों को गैस आती है? खाना, हाजत, प्यास, भूख कुछ भी नहीं। फरिश्तों के साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये सारी मजबूरियां अल्लाह ने मेरे आपके साथ लगाई हैं। इन मजबूरियों के बावजूद भी अल्लाह का फिर देखता है ना कि मेरा बंदा 100% मेरी तरफ मुतवज्जे है, 100% मेरी तरफ मुतवज्जे है, और मतलब तवज्जो करने की कोशिश है। अल्लाह को तरस आता है, अल्लाह को रहम आता है,
بس الا ما رحم ربی، اللہ کو جب رحم آ گیا نا پھر کام بن گیا۔ اس لیے جہنمیوں کو بڑا پتا ہوگا، جہنمی سوری اس معرفتیں جان لے گا۔ جہنمی جو ہے جہنم میں جا کے کوئی لفظ ہی نہیں کہے گا، اللہ کو جس لفظ سے پکارے گا نا جہنمی، وہ کہے گا رحم 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 رحم۔ کیوں؟ مولا اب تیرے رحم سے میرا کام بن سکے گا تو بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی منزل کوئی راستہ نہیں ہے۔ رحم رحم رحم۔ جہنمیوں کو جو لفظ یاد رہے گا نا وہ یہی یاد رہے گا، رحم رحم رحم۔ اور جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو جو اللہ کی توجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رحم۔ اللہ کو رحم آ جاتا ہے بندہ، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا، بس رحم آ گیا تو کام بن گیا، رحم آ گیا تو کام بن گیا، اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹھ کے ایک تسبیح توجہ سے پڑھیں، پھر پڑھ کیا رہے؟ ایسا اسم اعظم، جتنی بھی دنیا میں اللہ والوں پہ اسم اعظم کھلا ہے سن لینا۔ 14 صدیوں میں اصحاب رسول، آل رسول، اولیاء، محدثین، مفسرین، مفکرین، متبعین، مصلحین، صالحین، جتنے بھی جن پہ کھلا، اس اسم اعظم میں لفظ اسم ذات اللہ کے بعد طاقتور ترین اسم اعظم ہے یہ لطیف اور ودود ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یہ اسم اعظم ہے، اور یہ جاندار ترین طاقتور لفظ ہے زندگی کی توڑ پھوڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور گھر کی توڑ پھوڑ، اور معاشرے کی توڑ پھوڑ، اور رزق اور صحت، اور زندگی میں ناکامیاں، گلیاں بند ہیں، راستے بند ہیں، اور زندگی محدود اور مسدود ہو گئی ہے، اور راستے آخر میں ختم، اور انسان الجھ گیا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کہاں جاؤں، اور موت کو طلب کرتا ہے، مانگتا ہے۔ لطیف اور ودود جیسے لفظ اس کی زندگی میں خیریں برکتیں لاتے ہیں، راحتیں وسعتیں لاتے ہیں، اور ایسی خوشیاں خوشحالیاں، ایسی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ کام میرے آپ کے ذمہ ہے، ہم نے اس کام پہ توجہ کرنی ہے۔ کون سا کام؟ تسبیح پڑھنے والا نہیں، تسبیح پڑھنے والا نہیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کہتے پر رب نہ ملیا، اور کی لینا چلیاں چبڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، میں یہ چیز دل پھرنے کی بات کر رہا ہوں، اور کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، کیوں؟ توجہ نہیں تھی، اور کی لینا چلیاں چبڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا، جب تک دودھ میں دہی کا تنکا نہیں ڈالیں گے یہ دودھ کبھی دہی نہیں بنے گا، دہی نہیں بنے گا تو مکھن بھی نہیں بنے گا۔ کسی مرشد کی توجہ، اس کی صحبت، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، دودھ کو جتنا کڑاتے جائیں لال تو ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے کی غلام کی صحبت، اس کی نشست، اس کے ساتھ تعلق، اس پہ 100% اعتماد، جب تک وہ دودھ کے اندر چھینٹا نہیں پڑے گا اس وقت تک بات نہیں بنے، اس وقت تک بات نہیں بنے۔ اب بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، اور دھیان والی، پوری توجہ والی، دل کی گہرائیوں والی، اور سانس روک روک کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایک تسبیح پڑھتے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود۔